یوول نوآ ہراری اپنی کتاب 21 لیسن فار 21 سینچری میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ خود کو آج کے دور کے ساتھ، جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے ساتھ اگر آپ خود کو اپڈیٹ نہیں رکھیں گے تو فیوچر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یو ول بی یوز لیس اینڈ پرپز لیس. کیونکہ جس تیزی کے ساتھ پوری دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف، جتنے بھی جابس آپ کرتے ہیں تو وہ سارے جابس کافی تیزی کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں مشینز کی طرف. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ خود کو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اپڈیٹ نہیں رکھیں گے تو یہ ہیومنز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور تھریٹ ہے. میرے خیال میں اگر اسلامک ورلڈ میں کوئی رولر اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے تو وہ ہے دی کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ محمد بن سلمان. پچھلے کچھ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے محمد بن سلمان پاور میں آئے ہیں، جو کہ ایک ڈیفیکٹو رولر ہے سعودی عربیہ میں، تو سعودی عربیہ کافی تیزی کے ساتھ ٹرانسفارم ہو رہی ہے. سعودی عربیہ جو کہ پہلے آئل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوا کرتی تھی، تو وہ ڈفرنٹ فیلڈز کی طرف ٹرانسفارم ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ٹورزم آ رہی ہے، وہاں پر انٹرٹینمنٹ آ رہی ہے، وہاں پر ڈفرنٹ قسم کے ریفارمز ہو رہے ہیں. وہ کافی تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی کی طرف، خاص کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پر نئے شہر بن رہے ہیں، وہاں پر ڈفرنٹ قسم کے ریفارمز ہو رہے ہیں، سوشل ریفارمز ہو رہے ہیں، اکنامک ریفارمز ہو رہے ہیں. اور محمد بن سلمان جو ہے، یہ سب ان کی ویژن 2030 کے تحت ہو رہا ہے. تو آئیے محمد بن سلمان کی اس ویژن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں. پاور میں آنے کے بعد 2016 میں محمد بن سلمان انٹروڈیوس کرتے ہیں ویژن 2030 کہ 2030 تک وہ سعودی عربیہ کو کس طرح بنانا چاہتے ہیں. اب اس ویژن کے مطابق محمد بن سلمان 4 ایریاز کے اوپر فوکس کرتے ہیں. سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے اکنامک ڈائیورسیفیکیشن. اس کے مطابق محمد بن سلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو کہ پہلے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھی آئل کے اوپر، تو ہم مزید آئل کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے گرین انرجی کی طرف. تو اگر ہم صرف تیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں گے فردر، تو سعودی عربیہ فیوچر میں اسٹیگننٹ رہ جائے گی. لہٰذا اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باقی فیلڈز کے اوپر توجہ دینی چاہیے تاکہ سعودی عربیہ ترقی کر سکے فیوچر میں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ٹورزم کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، وہاں پر انٹرٹینمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی وہاں پر بہت زیادہ کنسرٹس ہو چکے ہیں. جو بالی ووڈ ایکٹر ہے، جو ہالی ووڈ ایکٹر ہے، فیمس پرسنالٹیز، سیلیبریٹیز وہاں پر آ رہے ہیں سعودی عربیہ. اسی طرح سعودی عربیہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں، وہاں پر نئے شہر بن رہے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے پبلک سیکٹر ریفارمز. آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ان کے ادارے مضبوط نہ ہو. محمد بن سلمان سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ ویک ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، ایفیشینٹ نہیں ہے، اور ایک روبسٹ اکانومی کے لیے، ایک مضبوط معیشت کے لیے انسٹیٹیوشنز کا مضبوط ہونا بہت ہی لازمی ہے. اسی وجہ سے وہ پوری فوکس دے رہے ہیں پبلک سیکٹر ریفارمز کے اوپر. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کلچرل اینڈ سوشل ماڈرنائزیشن. آپ سب کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ ایک اسلامک کنٹری ہے اور ایک کنزرویٹو نیشن کے طور پر جانی جاتی ہے. سعودی عربیہ میں مذہب کی وجہ سے وہاں پر جو معاشرہ ہے وہ کافی دیر سے اسٹیگننٹ ہے. تو محمد بن سلمان سمجھتے ہیں کہ وہاں پر سوشل اور کلچرل ریفارمز بھی ہونے چاہیے، اور وہ زیادہ تر فوکس کر رہے ہیں خواتین کے اوپر، کیونکہ وہاں پر ایک جنڈر انیکویلٹی ہے. کافی دیر سے خواتین کو وہ رائٹس نہیں مل رہے ہیں جو کہ ایکچول اسلامک رائٹس ہے. لہٰذا وہ وومن ریفارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کلچرل ریفارمز کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے اس کے ویژن 2030 کے مطابق. اس ویژن کا چوتھا پوائنٹ ہے گلوبل انٹیگریشن، کہ سعودی عربیہ اپنے تعلقات اسٹرانگ کریں گے پوری دنیا کے ساتھ، خاص کر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ،
تاکہ سعودی عربیہ اپنا کردار ادا کر سکے گلوبل اکانومی میں۔ محمد بن سلمان کی یہ ویژن نہ صرف تھیوریٹیکل ہے بلکہ پریکٹیکلی بھی اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں ایک فنڈ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ۔ محمد بن سلمان ایک ہیوج اماؤنٹ آف منی اس فنڈ سے انویسٹ کر رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن کے اوپر، یعنی کہ صنعت کاری کے اوپر، not only domestically but also internationally, and it is considered one of the largest sovereign wealth fund in the world. اس ویژن کے مطابق محمد بن سلمان سعودی عربیہ میں کچھ نئے شہر بھی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، جس میں نیوم ایک مشہور سٹی ہے۔ نیوم سٹی ایک میگا سٹی ہے، ایک میگا پروجیکٹ ہے جو کہ ڈیولپ ہو رہی ہے ناردرن ویسٹ میں۔ ناردرن ویسٹ جو علاقہ ہے سعودی عربیہ میں تو وہ بہت زیادہ بیکورڈ ہے، لہٰذا ایک تو وہ اس ایریا کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، سیکنڈلی یہ جو نیوم سٹی ہے تو اس میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں، اور ایک ماڈرن سٹی ہوگی سعودی عربیہ میں، اور اس پر تقریباً اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ رپورٹس اس پر کچھ 1.5 ٹریلین ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور رپورٹس کے مطابق یہ فگر اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ سوشل ریفارمز بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں، خاص کر خواتین سے متعلق۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت باہر جاتی تھی، گھر سے باہر جاتی تھی، تو اس کے پاس کسی مرد کا ہونا بہت ہی لازمی ہوتا تھا۔ سیکنڈلی خواتین جو تھی وہ گاڑیاں نہیں چلا سکتی تھی، ان کو اجازت نہیں تھی۔ اب ریسنٹلی ریفارمز کے مطابق ایک تو انہوں نے بین ہٹایا ہے، اور خواتین جو ہے وہ ڈرائیونگ کر سکتی ہے، وہ لائسنس لے سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ریفارمز کیے کہ خواتین اگر باہر جانا چاہتی ہے تو وہ مرد کے بغیر بھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنز میں کچھ ریفارمز ہوئے ہیں۔ پہلے خواتین جو تھی ان کی ریشو بہت ہی کم تھی ورک فورس میں۔ مثال کے طور پر 2016 رپورٹس کے مطابق کچھ 16% خواتین جو تھی وہ کام کر رہی تھی، اور اب نیو رپورٹس کے مطابق تقریباً کچھ 40% کے قریب خواتین کام کر رہی ہیں اداروں میں۔ تو لہٰذا سوشل ریفارمز کے اوپر بھی وہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح انٹرٹینمنٹ کے اوپر اگر بات کی جائے تو چونکہ ایک اسلامک کنٹری تھی، ایک کنزرویٹو کنٹری تھی، تو وہاں پر کنسرٹس ارینج کرنا، انٹرٹینمنٹس وغیرہ ارینج کرنا، شو کرنا، پارٹیز وغیرہ کرنا، تو یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سارے کنسرٹس ہوئے ہیں جس میں بالی ووڈ ایکٹر نے بھی پارٹیسپیشن کی ہے، ہالی ووڈ ایکٹرز نے بھی پارٹیسپیشن کی ہے، اور بہت سارے جو سیلیبریٹیز ہیں تو وہ آئے ہیں سعودی عربیہ۔ تو لہٰذا سوشل ریفارمز کے اوپر بھی وہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ محمد بن سلمان ٹورزم کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے لگژری ریزورٹس کے اوپر، کلچرل ہیریٹیج کے اوپر، اور خاص کر ریلیجیس ٹورزم کے اوپر۔ ایک اور پروجیکٹ ہے وہاں پر جسے کہا جاتا ہے ریڈ سی پروجیکٹ، جو کہ ایک کوسٹل لائن ہے وہاں پر سعودی عربیہ میں، کافی ایک بڑا کوسٹل لائن ہے، اور جس پر وہ تقریباً $1 بلین انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو ٹورزم کے اوپر بھی وہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2021 میں محمد بن سلمان انٹروڈیوس کرتے ہیں گرین پروجیکٹ انیشیٹو۔ آپ سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سارے کنٹریز سفر ہو رہے ہیں، لہٰذا محمد بن سلمان اس پروجیکٹ کے تحت وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں رینیویبل انرجی کی طرف۔ اس پروجیکٹ کے مطابق محمد بن سلمان سعودی عربیہ میں تقریباً کچھ 10 بلین ٹریز پلانٹیشن کریں گے، اور پوری فوکس ہوگی سعودی گورنمنٹ کی کہ کاربن ایمیشن کو اوورکم کیا جا سکے۔ محمد بن سلمان کے اوپر پوری دنیا میں تنقید بھی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ظالم رولر ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے کیس پیش آتے ہیں جس طرح
2018 میں ایک سعودی جرنلسٹ ہے جس کا نام تھا جمال خشوگی، تو اس کو قتل کیا جاتا ہے استنبول میں سعودی عربیہ کی ایمبیسی میں، اور اس کا الزام لگتا ہے محمد بن سلمان کے اوپر۔ کہا جاتا ہے کہ جمال خشوگی وہ محمد بن سلمان کی پالیسیز کے خلاف، ان کی بروٹیلٹی کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے تھے پوری دنیا میں، اور اس کو خاموش کرنے کے لیے محمد بن سلمان نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا اور اس کا قتل کیا تھا استنبول میں سعودی عربیہ کی ایمبیسی میں۔ اسی طرح ایک اور الزام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے امیزون کے آونر کو بھی بلیک میل کیا تھا اور اس کی آئی ڈی کو انہوں نے ہیک کیا تھا، جس کے تھرو انہوں نے اس کو بلیک میل کیا تھا۔ کچھ اور بھی الزام ہیں جو کہ ان کے اوپر لگتے ہیں۔ اسلامک کنٹریز میں ان کے اوپر یہ الزام لگائی جاتی ہے کہ وہ ایک فحاش قسم کے رولر ہے، اور وہ ایسے ریفارمز کر رہے ہیں، ایسے لاز پاس کر رہے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہ سارے چیلنجز کا سامنا بھی کر رہے ہیں محمد بن سلمان۔ اگر آپ فردر محمد بن سلمان کے اوپر پڑھنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کتاب سجیسٹ کروں گا۔ اس کتاب کا نام ہے بلڈ اینڈ آئل، اور یہ کافی ایک کمپریہنسو کتاب ہے محمد بن سلمان کی زندگی کے اوپر، کس طرح وہ پاور میں آتے ہیں، ان کی جو فیملی پولیٹکس ہیں، ان کی جو پالیسیز ہے، جو ان کے ریفارمز ہے، ان کی جو ویژن ہے۔ تو اگر آپ ان کو فردر انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ دس بک۔ اگین اس کتاب کا نام ہے بلڈ اینڈ آئل۔ تھینک یو۔